بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہے سورہ ابراہیم، سورہ حجر اور سورہ نحل اور سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کی تلاوت ہوئی ہے۔ حجر مدینہ اور شام کے درمیان ایک وادی کا نام تھا جس میں قوم ثمود آباد تھی۔ اس صورت میں چونکہ اس واقعے کا بھی ذکر آیا ہے اس لیے اس کو سورہ حجر کا نام دیا گیا۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور اللہ تعالیٰ کی توحید پر کائنات کی نشانیوں سے استدلال کیا گیا ہے۔ قیامت اور قیامت کے بعد کے احوال ذکر کیے گئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے واقعے کے علاوہ قوم لوط، قوم شعیب اور قوم ثمود کے افکار و عقائد اور بالآخر ان پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ اہل مکہ کی سرکشی سے گھبرائے نہیں کہ اس طرح کے واقعات گزشتہ انبیاء کو بھی پیش آتے رہتے ہیں۔ یہ صورت بھی مکی صورتوں میں سے ہے جو 128 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اس صورت کی آیت نمبر 68-69 میں نحل یعنی شہد کے مکھی کا ذکر ہے جو اپنی ذہانت اور سلیقہ مندی کی وجہ سے ایک عجوبہ مخلوق اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بہترین مظہر ہے، اس لیے اس کا نام نحل ہے۔ چونکہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتوں کا ذکر آیا ہے اس لیے اس کو نعم کا نام بھی دیا گیا ہے۔ اس صورت میں بھی اسلام کے بنیادی عقائد پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل کے طور پر کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ جانوروں میں حلال و حرام کی رہنمائی کی گئی ہے۔ مشرکین اور یہود اپنے طور پر بعض چیزوں کو حرام کر لیتے تھے، ان کے اس طریقہ کار کی مذمت کی گئی ہے کیونکہ حلال و حرام کرنا اللہ ہی کا حق ہے۔ اس بات کی وضاحت فرمائی گئی کہ اگر کوئی شخص مجبوری کی حالت میں کلمہ کفر زبان سے ادا کر دے تو وہ دائرہ ایمان سے باہر نہیں ہو جاتا۔ ایفائے عہد یعنی وعدہ پورا کرنے کا حکم فرمایا گیا ہے۔ اور اس صورت میں قرآن مجید کی وہ آیت بھی آئی ہے جس میں عدل و احسان اور قرابت داروں، جیسے ابھی جو قاری صاحب نے قرآن کی آیت پڑھی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر، تو اس آیت میں یہی ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ احسان و سلوک کا معاملہ ہونا چاہیے اور برے کاموں کو دیکھے تو آدمی اس کو روکنا چاہیے۔ عدل و احسان اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے اور فحشاء، بے حیائی، منکر، برائی اور بغی، ظلم و زیادتی سے منع فرمایا گیا ہے۔ آیت نمبر 90 جس کو مفسرین نے قرآن مجید کی سب سے جامع آیت قرار دیا ہے، سورہ کے آخر میں دعوت کے بنیادی اصول اور طریقہ کار پر روشنی ڈالی گئی ہے اور یہ بات واضح فرمائی گئی ہے کہ کتنی دشمنی اور عداوت کا ماحول ہو لیکن جوابی کارروائی میں انصاف کی حدوں سے تجاوز نہیں ہونا چاہیے۔ آج بعض دفعہ آدمی کیا کرتا ہے، کوئی آدمی گالی دیا تو ہم چاہتے ہیں اس سے بڑھ چڑھ کر کے گالی دے، تو کہا ایسا نہیں ہونا چاہیے، حد سے نہیں بڑھنا چاہیے، نہیں تو اللہ کی گرفت میں آ جائے گا۔ یہ پوری کی پوری صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ کون؟ بنی اسرائیل۔ اگرچہ کچھ آیت کے سلسلے میں بعض مفسرین کی رائے ہے کہ وہ مدینہ میں نازل ہوئی ہیں، لیکن راجح قول یہی ہے کہ پوری صورت مکی ہے۔ اس صورت کا آغاز واقعہ معراج سے ہوا ہے اور معراج کا واقعہ ہجرت سے صرف 2 سال پہلے پیش آیا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ یہ صورت مکی زندگی کے آخر زمانہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس صورت کا نام اسراء بھی ہے اور بنی اسرائیل بھی ہے۔ اسراء اس مناسبت سے کہ صورت کی ابتدا ہی سے اسراء معراج واقعہ سے ہوئی ہے اور بنی اسرائیل اس لیے کہ صورت میں آیت نمبر 4 سے دور تک بنی اسرائیل سے خطاب کیا گیا ہے۔ اس صورت کی فضیلت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات میں سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آنے والے واقعہ معراج کے پہلے مرحلے کا ذکر ہے جو مکہ سے شروع ہو کر مسجد اقصیٰ پر ختم ہوتا ہے اور جس کو اسراء کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ صرف اس جگہ ذکر کیا گیا ہے۔ عام طور پر مکی صورتوں میں بنی اسرائیل سے خطاب نہیں ہے لیکن اس صورت میں بنی اسرائیل سے بھی خطاب ہے۔ گزشتہ زمانے میں ان کی بدعملیوں کی وجہ سے انہیں جو سزا دی گئی اور ظالم حکمرانوں کو ان پر مسلط کیا گیا اس کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ گویا اس بات کا اشارہ ہے کہ عن قریب آپ مکہ سے ایک ایسی سرزمین کی طرف ہجرت کریں گے جہاں اہل کتاب بھی آپ کے مخاطب ہوں گے۔
چنانچہ اس کے بعد آپ نے مدینہ ہجرت فرمائی جہاں یہود آپ کی دعوت کے خاص مخاطب ہوئے۔ ایک نئے معاشرہ کی تعمیر اور عدل و انصاف پر مبنی مملکت کی تشکیل کے لیے جن ہدایات کی ضرورت تھی سورت کے دوسرے اور تیسرے رکوع میں اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اور ہدایت دی گئی ہے۔ یہ گویا اس بات کا اشارہ تھا کہ اب اسلام مغلوبیت سے غلبہ اور مسلمان عجز و کمزوری سے طاقت و شوکت کے دور میں داخل ہونے والے ہیں۔ اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کا کچھ حصہ اور ابلیس کے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار اور انسان کے شرافت و کرامت سے نوازے جانے کا ذکر بھی آیا ہے۔ قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کی حکمت پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ 5 نمازوں کے فرض ہونے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص طور پر تہجد کے فرض کیے جانے کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ نیز دوسری مکی صورتوں کی طرح اس صورت میں بھی توحید و رسالت اور آخرت کو مدلل طور پر بیان کیا گیا ہے۔ کہف کے معنی غار کے ہیں۔ اس صورت کے ابتدائی سے اصحاب کہف کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ کہف ہے۔ یہ ان 5 صورتوں یعنی فاتحہ، انعام، کہف، سبا، فاطر میں سے ایک ہے جس کی ابتدا الحمد کے الفاظ سے ہوتی ہے۔ سورت کی فضیلت میں متعدد صحیح و معتبر روایات منقول ہیں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیت زبانی یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے میں یہی ہے فضیلت ہے کہ سورہ کہف کی آخری 10 آیتوں کے سلسلے میں نقل کی گئی ہے، یعنی اگر کوئی آدمی 10 آیت شروع کی یاد کر لے یا آخر کی یاد کر لے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ سب سے بڑے فتنے یعنی فتنہ دجال سے محفوظ رہنے کے لیے سورہ کہف کی تلاوت بے حد مفید ہے، خاص شروع سے 10 آیت کی تلاوت کرے یا آخر سے یا درمیان سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر جمعہ کے دن اور جمعہ کی شب میں سورہ کہف پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے تو دونوں جمعہ کے درمیان اس کے لیے نور دو فشا رہتا ہے۔ ایک اور روایت میں کہ شب جمعہ کا ذکر آیا ہے، جو جمعہ کی رات میں سورہ کہف پڑھے گا اس کے پاس سے لے کر کعبۃ اللہ تک نور پھیلے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جو آدمی سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو کہہ رہے ہیں اس کے پاس سے لے کر جو خانہ کعبہ تک جو ہے نور پھیلے گا۔ اس صورت میں 3 ایسے واقعات بیان کیے گئے ہیں جو صرف اسی صورت میں آئے ہیں اور بڑے دلچسپ ہیں۔ ایک اصحاب کہف کا قصہ جو آیت نمبر 9 تا 26 میں ہے، دوسرے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا سفر نامہ جو آیت نمبر 60 تا 78 میں ہے، تیسرے ذوالقرنین کا واقعہ جو آیت نمبر 83 تا 99 میں ہے۔ اس کے علاوہ 2 مثالیں بھی دی گئی ہیں، ایک ایسے دوستوں کی جن میں سے ایک مالدار لیکن ایمان سے محروم تھا اور اسے اپنی دولت اور اپنے حاشیہ برداروں کی کثرت پر ناز تھا، یہ مضمون آیت نمبر 32 تا 44 میں آیا ہے۔ دوسرے دنیاوی زندگی کی بے ثباتی کی مثال۔ اس صورت میں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے واقعہ کا ایک حصہ بھی ذکر کیا گیا ہے۔ قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ انسان کی توقیر و احترام، حسن سلوک اور دوستی کا پیمانہ ایمان و عمل کو بنائے، نہ کہ دولت اور غربت کو۔ بگڑے ہوئے دولت مند لوگوں کو راضی کرنے کی غرض سے مخلص غریب مسلمانوں کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوستی کا پیمانہ کیا ہونا چاہیے؟ من اعطى للہ وابغض للہ فقد استکمل ایمان۔ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی کے لیے دوستی ہو اور اللہ ہی کے لیے دشمنی ہو تو کہہ رہے ہیں یہ ایمان والا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق سے نوازے۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔